الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم EDU 401 کے کورس شروع کیے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 28 ہے جی، وائی پاپولیشن ایجوکیشن کے۔ ہم پاپولیشن ایجوکیشن کیوں کرتے ہیں یا ہم پاپولیشن کی اسٹڈی کیوں کرتے ہیں؟ تو چلتے ہیں جی، ٹاپک نمبر 131 ہے وائی پاپولیشن ایجوکیشن کے۔ ہم پاپولیشن ایجوکیشن کیوں ضروری ہے یا ہم کیوں کرتے ہیں؟ دا ورلڈ پاپولیشن پلان آف ایکشن، جو ورلڈ کا پاپولیشن کا جو پلان آف ایکشن ہے، ارج دا نیڈ آف پاپولیشن ایجوکیشن ان دا فالوئنگ وے۔ وہ جو پاپولیشن ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے، یہ جو ضرورت ہے، اس کو یہ مندرجہ ذیل دی ہوئی عبادت کے ذریعے ظاہر کرتا ہے کہ ہم ورلڈ پاپولیشن ایجوکیشن کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان آل کنٹری شوڈ بی انکریج ٹو ایکسپینڈ دیئر کریکولر ٹو انکلوڈ اسٹڈی آف پاپولیشن ڈائنامکس اینڈ پالیسی انکلوڈنگ۔ تو وہ جو ورلڈ پاپولیشن کا جو پلان آف ایکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ جو جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے تمام کنٹریز کے اندر، ان کو انکریج کرنا چاہیے اس چیز کو، اور ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اپنے نصاب کو، کہ وہ اپنے نصاب میں جو اسٹڈی آف پاپولیشن ڈائنامکس اور جو پالیسیز ہیں ان کو انکلوڈ کریں اپنے نصاب کے اندر۔ اور ان پالیسیز میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ ان پالیسیز میں ہونی چاہیے کہ جو فیملی ہے، یہ جو لائف ہے، یہ جو رسپانسیبل پیرنٹ ہوڈ ہوتا ہے، یہ جو ریلیشن آف پاپولیشن ڈائنامکس ہوتے ہیں، کہ جو یہ فیملی لائف یا پیرنٹ ہوڈ یا جو پاپولیشن ڈائنامکس کا جو ریلیشن ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور یا انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ، کہ ان چیزوں کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ یا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ورلڈ پاپولیشن پلان آف ایکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اپنے نصاب میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ جو پاپولیشن گروتھ ہے یا پاپولیشن ڈائنامکس ہے، اس کا جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے پاپولیشن پلان کے اندر، جو ان کا نصاب ہوتا ہے۔ پروگرام آف پاپولیشن ایجوکیشن کین کنٹریبیوٹ ٹو سالو آئدر دا پاپولیشن اور دا ایجوکیشنل پرابلم فیسڈ بائی انڈیویجول اینڈ نیشن۔ کہ جو پروگرامز آف پاپولیشن ایجوکیشن ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ وہ یا تو پاپولیشن ریلیٹڈ یا جو ایجوکیشنل ریلیٹڈ ایشوز انڈیویجول یا نیشنز فیس کر رہی ہوتی ہیں ان کو سالو کریں۔ کہ تو جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن کے، ان کے اندر یہ چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی پاپولیشن ریلیٹڈ یا ایجوکیشنل ریلیٹڈ ایشوز کسی بھی انڈیویجول کو آتے ہیں یا نیشن کو آتے ہیں، تو ان کو سالو کرنے کا طریقہ ان پروگرامز کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ دا سولوشن آف دیز پرابلمز ڈیپینڈ بیسیکلی اپون سوشل چینجز۔ اور یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے جو سولوشن ہے یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل چینج کی وجہ سے، سوشل چینج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل چینج ہوگا تب ہی ان پرابلمز کا سولوشن مل سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، ایز این ایجوکیٹر ریسنٹلی آبزروڈ۔ جیسے کہ جو ایک ایجوکیٹر تھا، اس نے ابھی اپنے خود سے اس نے آبزرویشن کی ہے کہ جو ایجوکیشن کین ناٹ برنگ اباؤٹ سوشل چینج، کی صرف جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے سوشل چینج ممکن نہیں ہے، بلکہ اٹ از نیسیسری بٹ ناٹ سیلف سفیشینٹ کنڈیشن فار چینج۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن وہ چینج کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ بہت سیلف سفیشینٹ تو ہے بندے کے لیے، تو وہ ضروری ہے، لیکن صرف ایجوکیشن کے ذریعے کوئی بھی بندہ وہ سوشل چینج نہیں لے کے آ سکتا۔ اس کے ساتھ اس کو اور بھی پولیٹیکل پاورز اور سوشل پاورز چاہیے ہوتی ہیں، صرف ایجوکیشن کے ذریعے سوشل چینج ممکن نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ٹاپک نمبر 132 ہے دا رول آف آئیڈیالوجی اینڈ کلچر، کہ آئیڈیالوجی اور کلچر کا کیا رول ہوتا ہے۔ The nature and scope of educational programs are influenced by political and ideological orientations and population education not an exception to this rule۔ وہ کہتا ہے کہ جو نیچر یا اسکوپ آف ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں وہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یا ان کو اسکوپ کو بڑھانے کے لیے پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل پاورز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ نے اگر کوئی اپنا پروگرام امپلیمنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل پاورز اور آئیڈیالوجیکل پاورز ہونا ضروری ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کوئی پاپولیشن ایجوکیشن پلان آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ اٹ از انفلوئنسڈ بائی دا ویوز ہیلڈ ان اے پرٹیکولر سوسائٹی کنسرننگ دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف پاپولیشن میٹرز ان سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ تو یہ جو آپ کا جو پاپولیشن ایجوکیشن پلان ہے یہ لوگوں کے ویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ لوگوں کے ویوز سے انفلوئنس ہوتا ہے کہ جو کسی ایک خاص سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پاپولیشن میٹرز کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں، یا ان کا اکنامک یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ان کے ذہن میں پاپولیشن کا کتنا کردار ہے سوشل اکنامک یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے اندر۔ تو یہ لوگوں کے ویوز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔
تو آگے جی آئیڈیالوجیکل تھیوریز اینڈ کلچر پرووائڈ اے فریم ورک فار سیٹنگ گولز اینڈ فلٹرس فار سلیکٹنگ کانٹینٹ. کی جو آئیڈیالوجیکل تھیوریز ہوتی ہیں، یہ جو کلچر ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ گولز کو سیٹ کریں اور آپ کو جو کانٹینٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ایز اے فلٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی پلانرز آف پاپولیشن ایجوکیشن ایکٹیویٹیز مسٹ آئیڈینٹیفائی دا لیول آف ایگریگیشن. کے جو پاپولیشن ایجوکیشن کے جو پلانرز ہوتے ہیں ان کو لازمی چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ لیول آف ایگریگیشن کو، کہ لوگ کس لیول پہ جا کے اکٹھا ہوتے ہیں. دا ٹائپ اینڈ سائز آف دا سوشل گروپ، اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹائپ ہے، کس ٹائپ کا سوشل گروپ ہے یہ، کس اور اس سوشل گروپ کا سائز کتنا ہے. تو جو سائز اور ٹائپ کو بھی ان لوگوں کو مد نظر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن پروگرام کو یا پاپولیشن ایجوکیشن کو. اور جس ایک خاص جس ٹائپ آف سوشل گروپ سے لوگ بلانگ کرتے ہیں یا ریلیٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو پلانرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، تب وہ پاپولیشن ایجوکیشن کو پلان کریں. نیکسٹ ہے ویز مسٹ بی فاؤنڈ ٹو ٹرانسلیٹ فیملی پرابلمز انٹو براڈر ٹرمز. ان کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں کو ٹرانسلیٹ کریں کہ جو فیملی پرابلمز ہیں ان کو براڈر ٹرمز میں لے کے آئیں، فیملی پرابلمز کو براڈر لیول پہ، بڑے لیول پہ تھوڑا آ کے ڈسکس کریں. اینڈ ٹو کریٹ این اویئرنیس ٹوڈے، اور وہ آگاہی پیدا کریں. جو چھوٹے چھوٹے فیملی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ایک بڑے لیول پہ لے کے آئیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، تاکہ جو کہ ٹوڈے آف واٹ دا پرابلم مائٹ بی فار ادرس ٹمارو، تاکہ جو ابھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے کل میں دوسرے لوگوں کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس لیے پوری پاپولیشن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو آپ کی جو مختلف فیملیز پرابلمز ہیں ان کو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ براڈر لیول پہ لے کے آئیں اور لوگوں میں آگاہی پیدا کریں. نیکسٹ ہے جی ٹاپک نمبر 133 ہے دا رول آف آئیڈیالوجی اینڈ کلچر. کہ رول آئیڈیالوجی اور کلچر کا کیا رول ہوتا ہے پاپولیشن ایجوکیشن کے اندر. فیملی کن پیئرز اینڈ کمیونٹی پلے اے ڈومینیٹ رول ان ایکوزیشن آف فوک ڈیموگرافک دا نالج ایٹیٹیوڈ ویلیوز نارم سسٹم آف بلیفس دیٹ پیپل کم ٹو ہولڈ اباؤٹ پاپولیشن ریلیٹڈ میٹرز سچ ایز فیملی مارشل ریلیشن شپ سوشل کسٹم اینڈ اسٹیٹس اینڈ رول آف وومن اینڈ چلڈرن اینڈ دا چوائس آف ریزیڈنس. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فیملی ہوتی ہے یا جو آپ کی کن شیپ ہوتی ہے یا جو آپ کے پیئرز ہوتے ہیں یا آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے، کہ اس کا ایک ڈومیننس رول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کی جو ڈیموگرافک چینجز ہیں یا جو آپ کی ڈیموگرافک سٹوریز ہیں ان کے بارے میں اس کے کیا بلیفز ہیں، آپ کی کمیونٹی کے کیا بلیفز ہیں آپ کی ڈیموگرافک، آپ کی جو آبادی ہے اس کے متعلق، اور اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو اس کی نارمز ہیں یا جو سسٹم ہے آپ کی ایک پوری آبادی کا، پاپولیشن کا، اس کے متعلق آپ کی کمیونٹی کیا رائے رکھتی ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے یہ ساری چیزیں. اور آپ کی جو مختلف میٹرز ہیں جس میں فیملی سسٹم ہوتا ہے، آپ کے جو مارشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، میریٹل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جو شادی کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو سوشل کسٹمز ہوتی ہیں آپ کی، اور اس کے بعد جو آپ کی وومن، آپ کی سوسائٹی میں وومن کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں آپ کی کمیونٹی کیا رائے رکھتی ہے. تو یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کی کمیونٹی یا آپ کی فیملی یا آپ کی جو پیئرز ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے کلچر میں آتی ہیں یا آپ کے آئیڈیالوجی کے اندر یہ ساری چیزیں فال کرتی ہیں. تو نیکسٹ ہے جی آئیڈینٹیفیکیشن آف کلچرل ڈفرینسز اینڈ سینسٹیوٹیز از این امپورٹنٹ پارٹ آف پروگرام پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فار اٹس ریزز ایشوز اباؤٹ دا ایلیمنٹس آف دا کریکولا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کی کلچرل ڈفرینس کی، آپ پہچاننے کی کلچرل ڈفرینسز کو آپ نے پہچاننا ہے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں جب آپ کو کوئی بھی پروگرام پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کلچرل ڈفرینسز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو نصاب ہے وہ تمام کلچرز کے بارے میں علم مواد پرووائڈ کرے. یہ نہیں کہ ایک خاص کلچر کے لیے وہ امپورٹنس دے اور دوسرے کلچر کو وہ اگنور کر دے. دا اڈیپٹیشن آف کنٹینٹ اینڈ میتھڈ ٹو میٹ اسپیسیفک نیڈس اینڈ ایڈمنسٹریشن آف ڈیسنٹرلائزڈ پروگرام. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایجوکیشن پروگرام کو، پاپولیشن ایجوکیشن پروگرام کو پلان کرتے ہیں تو آپ نے جو کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو، یہ چونکہ ایک سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تمام کلچرز کے لیے آپ نے برابر مواد، اپنے جو نصاب ترتیب دینا ہے تو اس میں تمام کلچرز کے لیے مٹیریل موجود ہونا چاہیے. تو آگے چلتے جی نیکسٹ ٹاپک نمبر ہے جی 134 لیولز آف ایگریگیشن کے. لیولز آف ایگریگیشن کیا ہوتے ہیں؟ نیکسٹ ہے جی ٹاپک نمبر 134 ہے لیولز آف ایگریگیشن کے. لیولز آف ایگریگیشن کیا ہوتے ہیں؟ ان مینی پاسٹ پروگرام دا سوسائٹی اور مائکرو لیول ہیز بین ازیومڈ ٹو بی دا نیشن اور ایون دا ورلڈ. کہ جو گزشتہ ماضی میں جو پروگرامز تھے ایجوکیشن کے
پاپولیشن ایجوکیشن کے ان کے اندر جو سوسائٹی ہے یہ جو میکرو لیول ایک بڑے لیول پہ نیشن پوری کو یا پوری دنیا کو ایک بڑے لیول پہ اسٹڈی کیا جاتا تھا، تو اس میں مسئلے مسائل تھے. انڈیڈ مینی آف دا ارلیئر کریکولا فار اسکول پروگرام ایمفسائزڈ ورلڈ اینڈ نیشنل ایشوز. حتیٰ کہ جو اسکول کے پروگرامز تھے، جو اسکول کا نصاب تھا، اس میں بھی جو ورلڈ ریلیٹڈ ایشوز تھے یا جو نیشنل بڑے لیول کے جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. تو اس میں پھر مسئلے مسائل تھے. جو لوگوں کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ انڈیویجول لیول پہ آپ آ کے چیزوں کو ڈسکس کریں، تبھی انڈیویجول کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا. تو جو ماضی میں وہ بڑے لیول پہ چیزوں کو لیتے تھے، لیکن اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی کلیئر ہاؤ ایور دیٹ از if population education programs are to be meaningful to the learners and more responsive to their needs, they must place more emphasis upon the individual and family situation the macro level. لیکن بعد میں اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ اگر جو پاپولیشن ایجوکیشن پروگرامز ہیں ان کو اگر افیکٹو یا میننگ فل بنانا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مائکرو لیول پہ آ کے لوگوں کو اسٹڈی کریں، اور جو انڈیویجول کی ضروریات ہیں، یہ جو انڈیویجول کے جو ایشوز ہیں، یہ جو فیملی کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو آ کے اسٹڈی کرے، تو وہ چیزیں اگر اس میں انکلوڈ ہوں گی تو وہ زیادہ افیکٹو ایجوکیشن پاپولیشن پلان ہوگا. تو پہلے ماضی میں بڑے لیول پہ ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا تھا، لیکن ابھی آہستہ آہستہ چھوٹے لیول پہ مائکرو لیول پہ آگے چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. when attention is focused on the learner، جب لرنرز پہ فوکس کیا جاتا ہے تو it is obvious that in many cases his world, his macro level may not extend far beyond the boundaries of his village, local areas or community. تو جب انڈیویجول لیول پہ آ کے لرنرز کو فوکس کیا جاتا ہے تو پھر جو اس کی دنیا ہوتی ہے، جو اس کے مائکرو لیول ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ولیج کی یا لوکل ایریا یا کمیونٹی کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کمیونٹی لیول پہ بھی بات جاتی ہے. تو جو اگر آپ مائکرو لیول سے، چھوٹے لیول سے چیزوں کو شروع کریں گے اور پھر بڑے لیول پہ لے کے جائیں گے تو اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہو جائیں گی، اور اس میں جو انڈیویجول ہے اس کا فائدہ ہوگا. Planners for population education activities must identify the levels of aggregation. Levels of aggregation کیا ہوتا ہے بلا؟ Levels of aggregation ہوتا ہے کہ کس لیول پہ آ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. ایگریگیشن کا مطلب ہے ڈھیر، کس جگہ پہ آ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جو پلانرز ہوتے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن کے، جو پلانرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز بنائیں جس میں وہ ایڈنٹیفیکیشن کلیئر رکھیں لیولز آف ایگریگیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائپ اینڈ سائز آف سوشل گروپ، جو ٹائپ ہے، یہ جو سائز ہے سوشل گروپ کا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹو وچ لرنرز آر ایبل ٹو ریلیٹ، جس خاص ٹائپ آف گروپ یا سوشل گروپ سے یا سائز آف گروپ سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ، تو جو پلانرز ہیں یہ ساری چیزیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو نیکسٹ ہے جی ٹاپک نمبر 135، ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن میکنگ کا کیا کردار ہے؟ Few individuals make population-related decisions outside a group context, and in many cases, the decision-making unit is the group itself. Such a large family unit in Pakistan are a street committee in the local villages. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، فیو پیپلز ہوتے ہیں، اور وہ پوری کمیونٹی کا یا پوری ایک نیشن کا کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو یہ بعض اوقات مختلف کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، جس طرح پاکستان کی نیشنل کمیٹی ہے، یا جس طرح اسٹریٹ میں کمیٹیز ہوتی ہیں، لوکل ولیجز میں کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں، ہر محلے کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ تمام لوگوں کے مل کر ایک پوری کمیونٹی کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو جو ڈیسیژن لینا ہے وہ ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں، چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو پوری کمیونٹی کے بارے میں ڈیسیژن کرتے ہیں. However, the range of options that are theoretically open to individuals and groups may in reality be quite limited due to lack of equity and social justice and to presence of culture, norms, tradition and taboos. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہر بندہ ڈیسیژن کرے، کیونکہ اس میں بہت سے سوشل جسٹس نہیں ہوتا، تمام لوگوں کے پاس ایکولی پاور نہیں ہوتی، تو اور تمام لوگوں کی رائے کو ایکولی امپورٹنس نہیں ملتی. تو اس لیے ہر کمیونٹی کے اندر کچھ گنے چنے افراد ہوتے ہیں جو کہ پوری کمیونٹی کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں، اور ان کے ڈیسیژن کی بیس پہ جا کے ہم جو ایجوکیشن پاپولیشن کا جو پلان ہے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم انڈیویجول لیول پہ لے کے آئیں اس کو، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزن، کچھ ریزن وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ کچھ جو گنے چنے انڈیویجولز ہوتے ہیں ان پہ ریلائی کرتی ہے، انہوں نے ہی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے. تو اس چیز میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن، جو آپ کا پاپولیشن کے بارے میں آپ کی اسٹڈی ہے کہ پاپولیشن جو پروگرام ہے وہ آپ نے کس طرح سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کا لوگوں کی زندگیوں پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی پہ، اور اس کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے. اس لیسن میں آپ کو اس نے سارا اسی بارے میں بتایا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.